نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قل رب زدنی علما صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان عزت کا متلاشی ہے، اور عزت یا تو مال سے ملے گی یا پھر علم کے بعد نیک اعمال سے ملے گی۔ جو مال سے عزت ملتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، اس میں پختگی نہیں، اور جو علم کی وجہ سے عزت ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر سمجھے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم دوسرا روح، لیکن ہم اس میں سمجھنے میں غفلت کرتے ہیں کہ جسم کو ہی اصل سمجھ لیا، جسم کی ڈینٹنگ پینٹنگ، جسم کے ضروریات کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن روح کی ضروریات کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ جسم کی غذا وہ مال ہے اور روح کی غذا وہ علم، لہذا اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اصل روح ہے یا جسم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کی غذا علم ہے وہ اصل چیز ہے، اور جس کی غذا مال ہے وہ اصل چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جب روح انسان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو باقی جو انسان بچتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لاش کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل چیز وہ روح ہے جو انسان کے جسم سے نکل چکی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر خوشبو ہے، عطر ہے کسی شیشی کے اندر، تو اس میں اصل چیز وہ شیشی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ خوشبو اور عطر ہے۔ اب ہم شیشی کی تو حفاظت کریں اور عطر کی حفاظت نہ کریں، عطر گر رہا ہو، ضائع ہو رہا ہو، تو کوئی اس کو عقل مندی نہیں کہتا۔ لہذا اصل چیز خوشبو کی حفاظت کی جائے گی بنسبت عطر کے۔ اگر شیشی کی حفاظت ہے تو وہ خوشبو کی وجہ سے، عطر کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ایک انسان کے پاس اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اب مہمان کو تو ہم نے چائے پانی کا نہیں پوچھا، اور اس کی سواری کی آہو بھگت شروع کر دی، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر دیا، اس پر ہم نے خدام کو کام پر لگا دیا، تو اس کو عقل مندی نہیں کہا جاتا، کیونکہ اصل مہمان ہے نہ کہ اس کی سواری۔ مہمان کا عزت و اکرام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، نہ کہ اس کی سواری کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس چیز کی بنیاد انسان کے لیے ہے وہ روح ہے، اور روح کی بنیاد جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ اس کی بنیاد علم پر ہے۔ علم ہوگا تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، علم ہوگا تو اس کی معاشرت بھی اچھی ہوگی، علم ہوگا تو اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر اس کے مقابلے کے اندر مال کی طرف جائیں تو ظاہر بات ہے مال وہ اس سے مفاسد تو آتے ہیں، کمالات نہیں آتے۔ مال کے ساتھ ہم اپنی غلام تو خرید سکتے ہیں لیکن بیٹا نہیں لا سکتے۔ مال کے ذریعے ہم اینک تو لا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن بینائی نہیں خرید سکتے، نہیں لا سکتے۔ علم یہ ایک نور ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا اور اس کے مطابق پھر اعمال اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم و منہوم فی المال، کہ دو چیزوں کا جو حریص ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، ایک مال کا حریص اور دوسرا علم کا حریص۔ لہذا ہمیں مال کی بنسبت علم کا حریص ہونا چاہیے، اور اسی کی ترغیب دینا ہی مقصود ہے۔ مال کے حریص بنیں گے
تو ہمارے اندر کمالات نہیں ہیں کہ مفاسد تو آ سکتے ہیں۔ علم کی حریص بنیں گے تو انشاءاللہ کمالات ہی کمالات آئیں گے۔ علم کی وجہ سے ہمارا رتبہ مقام مرتبہ انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھو قرآن پاک کے اندر قل رب زدنی علما کا تذکرہ آیا، اس کے اندر مفسرین نے کیا وضاحت فرمائی؟ فرمایا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے زمانے کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے کیا تعلیم آئی؟ قل کہہ دیجیے رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اے اللہ اضافہ فرما۔ تو لہذا اگر اللہ کے نبی جو سب سے زیادہ علم ہونے کے باوجود یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہم جو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 کتابیں پڑھ کے 4 کتابیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ حکم آ رہا ہے قل کہہ دیجیے، تو ہم اس کے بطریق اولا مصداق بنتے ہیں۔ ہمیں اس حکم کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کے علم اور غیر نبی کے علم میں بڑا فرق ہے۔ نبی کا علم اللہ کی طرف سے براہ راست آتا ہے، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، لیکن ہم نے پڑھنا بھی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، تکرار بھی کرنا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا بھی پڑے گا، کسی کے پاس علم حاصل کرنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، تو ہماری محنت اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو ہمیں اس محنت کو ختم نہیں کرنا چاہیے گا، اس محنت کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اب دیکھو ہم فقہا کو دیکھتے ہیں، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، رات عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، صبح کی اذانیں ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، وقت ایسے گزرتا ہے۔ حضرت ابن الفرات رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب فوت ہوئے تو 18 صندوق کتابوں کے ان کے پیچھے ان کی وراثت کے اندر ملے۔ تو یہ ان کو محنت، یہ شوق، یہ لگن، یہ جذبہ علم کا تھا، اس لیے ان کے اوپر اس کے اثرات بھی زیادہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظ الحدیث بھی کہلاتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا، وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے کہ مجھے کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا کپڑا بچھاؤ، اس کے اندر کچھ چیز دم کی، اس کے اوپر کچھ ڈالا اور انہوں نے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ تھے علم کے حریص، ان کو روٹی کی فکر نہیں تھی، کھانے کی فکر نہیں تھی، رہائش کی فکر نہیں تھی۔ جیسے آقا علیہ السلام باہر نکلتے فوراً ان کے سامنے آ جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے پاس بیٹھنا یہ ان کا ایک شوق اور جذبہ تھا۔ جیسے کہ حضرت شیخ الحدیث جنہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کا کھانا چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ صرف اس غرض سے کہ رات کو پہلے میری ہمشیرہ ہوتی تھی، وہ مجھے لقمے بنا کے دیتی، میں کھا لیتا اور میں مطالعہ کرتا رہتا، پڑھتا رہتا۔ لیکن اب جب سے وہ فوت ہوئی، اب کوئی ناز برداریاں کرنے والا نہیں رہا، اس لیے اب شام کا میں نے کھانا چھوڑ دیا لیکن مطالعہ نہیں چھوڑا۔ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کی طرف توجہ زیادہ رہی، اپنی جسم کی طرف توجہ کم رہی۔ آج ہماری جسم کے اوپر محنت زیادہ ہے، کوشش زیادہ ہے، جسم کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کی طرف توجہ زیادہ ہے، اور جو اصل روح ہے اس کی جو پیاس، اس کی جو بنیاد ہمارے لیے ہے وہ علم ہے، اور اس سے ہم ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس علم کی طرف بڑھیں، جس علم کے ذریعے ہمارے اوپر کیا ہو، اعمال اور اخلاص کے اثرات زیادہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جس کو علم عطا کیا، اور اس علم کے بارے میں ہی، اس علم کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی ایک اور بات بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر آئے گی، جس کا صرف میں خلاصہ دینا چاہتا ہوں کہ علم، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان کو آتا ہے تو اس کے سامنے ایک دروازہ کھلتا ہے عمل کا۔ اگر اس نے عمل کر لیا تو اس کا علم محفوظ ہو گیا، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے
جیسے چراغ ہے وہ جلے گا تو روشنی دے گا، اگر جلے گا تو روشنی نہیں دے گا، اسی طرح اگر علم ہے عمل نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پاس وہ چراغ تو ہے لیکن اس کو جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر علم ہے عمل نہیں تو اس کا مطلب کیا؟ اس کے پاس معلومات ہیں اور ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے دوسری چیز اس کے اندر اعمال ہے، تیسری چیز اس کے اندر اخلاص ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر اعمال اور اخلاص کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دین اور شریعت کو سمجھ کر اور علم حاصل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔